اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان ملک اشتیاق احمد آج ہم اپنے اس پروگرام میں دو موضوعات کا ذکر کریں گے، زکوٰۃ اور فطرانہ۔ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں واقعہ کی جانی پہچانی شخصیت راشد مدنی اطاری صاحب اور صاحبزادہ ابو حسن محمد اشتیاق چشتی قادری صاحب۔ تو جی میں اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ تو جی میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں اپنے معزز مہمانوں کو ایک دفعہ پھر آج کے ٹاپک زکوٰۃ اور فطرانے کے بارے میں بتاتا چلوں۔ تو جی میں اپنی گفتگو کا آغاز راشد مدنی صاحب سے کرتا ہوں اور موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مکمل نصاب، اور اگر کسی کے پاس دو قسم کا نصاب ہو مگر مقدار میں دونوں تھوڑے ہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اشتیاق صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں آنے کا موقع دیا۔ آپ نے پوچھا کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ بیسیکلی مال کے میل کو کہتے ہیں۔ جو ہمارا مال ہے اس کو صاف کرنے کے لیے ہمارے پاس جو رہتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے، حلال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقرر کیا نصاب ہم پر کہ جب تمہارے پاس اتنا مال ہو جائے تو اس میں سے اتنا تم میری راہ میں خیرات کر دو۔ یعنی اس میں سے جب تم خیرات کرو گے تو وہ جو زکوٰۃ، وہ جو مال ہے، وہ مال کا جو میل آپ نکال دو گے، جب وہ میل نکل جائے گا تو آپ کے پاس رہنے والا مال جو ہے وہ حلال ہو جائے گا اور طیب ہو جائے گا، پاک و صاف ہو جائے گا۔ اب دوسرا آپ نے پوچھا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اگر سونا ہے، چونکہ ہمارے ہاں جو موجودہ زمانہ ہے، موجودہ زمانے کے اندر مختلف طرح کے مال پائے جاتے ہیں، تو بیسیکلی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے شارع ہیں وہ شریعت لے کر آئے، تو اب اس شریعت لے کر جب وہ تشریف لائے تو اس وقت جو مال تھے وہ سونا اور چاندی تھا، یعنی درہم اور دینار تھا۔ تو اس لیے حضور جان عالم علیہ السلام نے ان کا نصاب بیان فرمایا کہ یہ نصاب ہے، جب تمہارے پاس اتنا درہم ہو، اتنے دینار ہو تو تم پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ چونکہ ہمارے زمانے میں تھوڑا سا مختلف معاملہ ہے، چونکہ ہم سونے سے کاروبار نہیں کرتے بلکہ ہم کرنسی نوٹ کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں، تو اس لیے اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ تفصیل ہے جو میں عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے، ہم زیورات گھروں میں عموماً ہماری ماؤں بہنوں کے پاس ہوتے ہیں، اب اگر کسی کے پاس خالی سونا ہے اور وہ سونا 7.5 تولے ہے تو اب اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس چاندی کے زیورات ہیں، چاندی کی انگوٹھیاں ہیں، چاندی کے برتن ہیں، یا چاندی کی مطلب چیزیں ہیں اس کے پاس، برتنوں کو آپ کٹ کر دیجئے، اب اگر اس کے پاس خالی چاندی کے زیورات ہیں تو اب چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے ہے، 52.5 تولے اس کے پاس چاندی ہوگی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں عموماً، سونا تو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے لیکن عموماً جو تھوڑے لو طبقے کے لوگ ہیں ان کے پاس سونا کم ہوتا ہے، 7.5 تولے نہیں ہوتا، لیکن کچھ سیونگ، جیسے آپ نے پوچھا کہ دو قسم کے نصاب ہوں، تو کچھ سیونگ عموماً ہم گھروں میں کر کے رکھتے ہیں۔ وہ کس لیے ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آنے والے دنوں میں بچے کی شادی کرنی ہے، آنے والے دنوں میں ہم نے حج و عمرہ کے لیے جانا ہے، آنے والے دنوں میں کوئی بھی خوشی غمی اچانک سے ہم پر آ سکتی ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے۔ اب یہ جو سرکاری ملازمین نہیں ہوتے، زیادہ تر یہ وہ سیونگ کر کے رکھتے ہیں کہ یار کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو گئی تو وہ سیونگ کر کے رکھتے ہیں، اس لیے تاکہ ہمیں اچانک پڑنے والی ضرورت کو ہم پیش کر سکیں۔ تو اب اگر اس سیونگ پر 1 سال کا عرصہ گزر گیا، 1 سال کا عرصہ اس سیونگ پر گزر گیا اور کچھ ساتھ میں سونا ہے یا چاندی ہے،
تو اب ان دونوں کو ہم آپس میں ملا دیں گے. مثال آپ نے 1 لاکھ روپے اپنے پاس رکھا ہوا تھا سیونگ میں اور 2 تولے آپ کے پاس سونا ہے. اب سونا 2 تولے کی قیمت اگر ہم لاکھ روپے تولہ لگائیں تو وہ 2 لاکھ وہ ہو گئے اور 1 لاکھ آپ کے پاس یہ ہو گیا. اب بن گیا 3 لاکھ روپے. اب ہم نکالیں گے چاندی کا نصاب. ٹھیک ہے, چونکہ سونے کے نصاب کو تو یہ پہنچا نہیں لیکن رقم ہمارے پاس زیادہ ہو گئی, تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو کم نصاب والا حصہ ہے اس کو دیکھا جائے گا. تو چونکہ چاندی کا نصاب کم بنتا ہے تو چاندی کے نصاب کو ہم نکالیں گے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر بنتی ہے مثال کے طور پہ 50,000 روپے, تو اب آپ کے پاس ہوئے 3 لاکھ روپے, تو چاندی جو زکوٰۃ فرض ہوئی آپ کی وہ 50,000 پر ہوئی. تو مطلب اب آپ کے پاس 50,000 روپے سے زائد رقم ہو گئی. اور یہ یاد رہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا یہ شرط ہے. حولان حول اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں, یعنی 1 سال پورا گزر چکے اس کے نصاب پر جو آپ کے پاس رقم جمع ہے موجود ہے. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار ہمارا جو ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہا, کبھی ہم وہ جو لاکھ روپے ہم نے سیونگ میں رکھا تھا وہ کبھی 70 ہو گیا, کبھی 60 ہو گیا, کبھی لاکھ ہو گیا, کبھی 1,20,000 ہو گیا. تو اب جب ہمارا وہ سال پورا ہو رہا ہے, مثال کے طور پہ آج رمضان کی 28ویں شب ہے, تو مثال کے طور پہ اگر 28ویں شب کو کسی بندے کا سال پورا ہو رہا ہے, اب اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس اس وقت کتنا ہے, جب سال پورا ہو رہا ہے تو اس وقت دیکھے گا کہ اب کتنے پیسے ہیں. جتنے پیسے اور سونے کی اس وقت موجودہ قیمت جتنی بنے گی اس پر اس کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. 2 قسم کے نصابوں پر یوں ہم زکوٰۃ نکالیں گے. اس کے علاوہ ایک تیسرا مال ہے جس کو کہتے ہیں مال نامی. مال نامی کہتے ہیں مال تجارت کو, جیسے عموماً ہمارے بہت سے لوگوں تاجر حضرات کا طبقہ ہوتا ہے جس کی دکانیں ہیں, دکان کے اندر مال پڑا ہوا ہے, مثال کے طور پہ سیونگ ہے آپ کی دکان کے اندر, جو مال ہے آپ کے پاس وہ ہے 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے. تو اب اس 5 لاکھ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے, مارکیٹ ویلیو جسے ہم عام لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ نے ہول سیل پرائس پر آپ نے خریدا, جو پرچون پر آپ نے بیچنا ہے وہ نہیں. آپ کے پاس ایک صابن پڑا ہوا ہے, ایک شیمپو پڑا ہوا ہے جس کو آپ 120 روپے کا بیچتے ہیں, لیکن آپ نے ہول سیل پرائس پر اس کو خریدا 100 روپیہ. تو اب آپ اس 100 روپے کے اعتبار سے ان سب کی قیمت نکالیں گے, جو بھی چیزیں پڑی ہیں جتنی اس سب کی قیمت نکالیں گے. قیمت بنی 5 لاکھ روپے. اب اس کو لے کے جائیں گے چاندی کے نصاب میں, کیونکہ مال نامی کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہو سکتا. مال نامی تو بڑھنے والا مال ہے, مال تجارت ہے, وہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, کسی کے پاس کم ہوتا ہے, کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی ایک مقدار ہم نے رکھ دی, اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا چاندی کے نصاب پر, چونکہ مال اصلاً 2 ہی تھے, سونا اور چاندی. باقی یہ چیزیں ہماری دنیا میں شامل ہوتی گئیں تو ہم اس کو کسی ایک طرف لے کے جاتے رہے. تو اب چاندی بنی مثال کے طور پہ 50,000 روپے کی, اور آپ کے پاس ہے انویسٹمنٹ 50 لاکھ روپے کی یا 5 لاکھ روپے کی, تو وہ آپ اس پر آپ زکوٰۃ آپ کی بن جائے گی اور اسی کے مطابق آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے. اللہ کرے کہ ہمیں دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق مل جائے. ماشاءاللہ. راشد مدنی صاحب ہمارے زکوٰۃ کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. ابھی ہم راشد مدنی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ زکوٰۃ دینے کن کو چاہیے, اور کیا ہر مانگنے والے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اور اس کے بارے میں شریعت میں کوئی خاص حکم ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر مانگنے والے کو نہیں دے سکتے. جس طرح زکوٰۃ کا نصاب شریعت نے مقرر کیا کہ ہم نے زکوٰۃ دینی کب ہے, یہ دینے کا نصاب مقرر کیا, ایسے ہی شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے. ہر اہل گہرے کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ مصارف قرآن نے بیان فرمائے ہیں کہ فلاں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ شریف فقیر ہونا چاہیے. شریف فقیر کس کو کہتے ہیں؟ شریف فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس نصاب سے کم رقم موجود ہو. جتنا نصاب زکوٰۃ کا میں نے عرض کیا, اس سے کم جس کے پاس رقم ہے وہ شرعی فقیر کہلائے گا. شریف فقیر کو زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح ابن السبیل ایک شریعت نے بیان فرمایا, ابن السبیل کو زکوٰۃ دی جائے گی. ابن السبیل کون ہے؟ ابن السبیل وہ ہے جو راستے کا مسافر ہے, کہیں جا رہا ہے, راستے میں ذات اللہ اس کا ختم ہو گیا,
تو پھر اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا قرض اس پر بہت زیادہ چڑھ گیا، بہت زیادہ اس پر قرض ہو گیا اور کوئی صورت نہیں بن رہی، اس کے پاس کچھ ایسا مال بھی نہیں ہے جس کو بیچ کر وہ زکوٰۃ ادا کر سکے، تو وہ اس کا قرض اتارنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ پھر اسی طریقے سے یہ کچھ مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور یہ جو عام مانگنے والے ہوتے ہیں، پیشہ ور بھکاری جو گلی محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور چوکوں پر کھڑے ہوتے ہیں، یا مساجد میں آج کل بہت رمضان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر نماز کے بعد جناب ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا کہ میں غریب ہوں تو میرا آپریشن آ گیا، تو فلاں کا یوں ہو گیا، تو ماں مر گئی، تو باپ مر گیا۔ یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اور اسپیشلی مسجد کی جیسے متعلق ایک بات نکل آئی، تو مسجد میں مانگنے والا جو مسجد میں سوال کرے اس کو تو زکوٰۃ کیا نفلی صدقہ بھی نہیں دے سکتے۔ مسجد کے سوالی کو دینا یہ منع ہے، اور اس کے بارے میں بڑا سخت حکم ہے۔ اگر کوئی مسجد کے سوالی کو اگر مسجد میں سوال کرنے کے بعد واپس باہر بھی آ کر بیٹھ جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر جس نے مسجد میں سوال کیا اس کو آپ نے کچھ پیسے صدقہ کیے، کچھ پیسے عطیہ کیے، تو جب آپ مسجد سے باہر نکل جائیں گے تو اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو باہر جا کر دینا پڑے گا، کیونکہ مسجد کے سوالی کو دینا یہ حرام ہے، شریعت نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے زکوٰۃ آپ اپنے غرباء جو رشتہ دار ہیں، خون کے رشتہ دار، پہلے ان میں دیکھیں گے۔ اگر ان میں کوئی موجود ہے زکوٰۃ کا مستحق، اچھا اس میں ایک سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کیا اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو نہیں، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح دادی دادا یا نانی نانا ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اصول یاد رکھیں، اصول یہ ہے کہ اپنے اصول اور اپنے فروع، اصول کسے کہتے ہیں؟ جس سے وہ جنا گیا، یعنی اس کے دادا دادی اوپر ابا و اجداد تک ماں باپ سے شروع کریں گے، اسی طریقے سے اس کے نانا نانی اس کی والدہ سے شروع کریں گے، اور نانا نانی سے لے کے اوپر اس کے ابا و اجداد جتنے بھی گزریں گے ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اس کے فروع، یعنی اس کے بیٹا بیٹی، اس کے پوتا پوتی، اس کے نواسا نواسی، یہ جو اس کے فروع ہیں جو اس سے آگے جنے گئے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ اپنے بہن بھائی کو دے سکتے ہیں جو مستحق ہے، اپنے غریب اور رشتہ دار ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پڑوسیوں میں دیکھیں گے، اگر پڑوسیوں میں کوئی موجود نہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے کسی مدرسے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا اور اس کے علاوہ کہیں اور دور جا کر کوئی دور مستحق ہے، مستحق شخص ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں صحیح جگہ پر زکوٰۃ، اور مدارس میں بھی یہ دیکھا جائے کہ وہ مدرسہ جو ہے وہ واقعی شریعت کے مطابق اس زکوٰۃ کو خرچ کر رہا ہے یا نہیں۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مدارس میں ہم زکوٰۃ تو دے دیتے ہیں، لیکن آگے مدارس میں استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں، بعض اوقات میں سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، لیکن جو لوگ صحیح استعمال نہیں کرتے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کو صحیح اس کے مصرف میں استعمال نہیں کر رہے ہیں، جو اس کو کلیکٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ یا اسی طرح حکومتی لوگوں کو بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اب حکومتی لوگوں کو جب زکوٰۃ دی جائے گی تو اس میں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنوں کو نوازتے ہیں، وہ غریب غربا تک تو زکوٰۃ پہنچاتے ہی نہیں ہیں، بیت المال کا جو صحیح حق ہے وہاں تک ادا نہیں کرتے۔ تو ایسے حکومتی کرندوں کو جو صحیح زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو بھی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ یاد رکھیے جس طرح زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ آپ نے اس جگہ پر استعمال کرنی ہے جو اس کا مصرف ہے۔ مصرف سے ہٹ کر اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی، مثال دکاندار ہے، اب اس کی مثال 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے جناب، بڑے سے شاپر بناتا ہے، اس کے اوپر اپنی زکوٰۃ اپنی دکان کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کراتا ہے، دکان کا نام لکھتا ہے، 500 روپے ڈال کے ہر بندے کو دیتا جاتا ہے۔ اب وہ جو لے گئے اور وہ مستحق نہیں تھے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں ہی زکوٰۃ دی جائے، تب زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ آپ گنہگار رہیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ راشد منتری صاحب، یہاں میں تھوڑی سی کچھ اور بھی معلومات ہوگی کہ کیا کوئی قبیلہ، کوئی خاندان ایسا ہے کہ جس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی یا زکوٰۃ دینا سے منع کیا گیا ہے؟ جی بالکل ملک صاحب، بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے، چونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ ہے مال کا میل، ٹھیک ہے جی، تو یہ مال کا جو میل ہے یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ کچھ ہمارے درمیان ذی شرفا لوگ ایسے ہیں جن کو ہم یہ مال نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ میل ہے اور میل ہم ان کو نہیں دے سکتے۔ ان میں سب سے سر فہرست ہے ہمارے سادات کرام،
پھر آل عباس ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شہزادگان ہیں جن کو علوی کہتے ہیں یا اعوان جن کو کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. حضور جان عالم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مال کا میل ہے، اور مال کا میل میرے لیے اور میرے اہل بیت، میرے خاندان والے، میرے عزیز و اقربا کے لیے نہیں ہے. اور یہ بہت، چونکہ ہمارے پاس ایک عباسی خاندان ہے جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یہ مری سائڈ پہ، کشمیر سائڈ پر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. وہاں پر چونکہ ظاہر ہے ہر خاندان میں غربت تو پائی جاتی ہے، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہاں سے اکثر ہمیں فون پر، کالز پر، میسیجز پر، واٹس ایپ پر یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ کیا عباسی اپنے ہی عباسی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یا اب عباسی ہے یا اور کوئی سید ہیں غریب تو اب وہ سید کو زکوٰۃ دے دے. اب وہ تو سید ہی ہے نا، تو اس نے اپنے مال کو نکالا اپنے سید کے لیے. تو نہیں، نہ عباسی کو دے سکتا ہے، نہ سید کو دے سکتا ہے. ہم اگر ان کو دیں گے تو اچھا مال، صاف ستھرا مال پیش کریں گے بطور تحفہ. زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ حضور نے منع فرمایا ہے، اور یہ مال کا میل ان کو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہم سے بہت رفع و اعلیٰ ہے. صرف صاف مال دے سکتے ہیں. ہاں، صاف مال دے سکتے ہیں چونکہ وہ بہت رفع و اعلیٰ ہیں، اور ہم ان کو گندا مال ان کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے. ان کی بارگاہ میں ہم ہدیہ پیش کریں گے، تحفہ پیش کریں گے. اپنی رحمت، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اپنی رحمت، اپنی رحمت